آج تو میں حاجی صاحب کو منا کے ہی رہوں گا۔ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ آ جائیں اندر تشریف لائیں۔ ناصر میاں آپ کیسے آنا ہوا؟ جی حاجی صاحب، آج تو بہت ہی اہم کام سے آیا ہوں۔ آج تو آپ کو میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ ناصر بیٹا کیا بات ہے، بتائے تو صحیح۔ حاجی صاحب، بات یہ ہے کہ کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ اب واقعہ کربلا کا مقصد فقط امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رونا ہے۔ ناصر بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ جی ہاں حاجی صاحب، لندن کے مولانا صاحب کی مجلس سنی ہے میں نے، چلے آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ اب عزاداری پہ اٹیک ہو رہے ہیں بار بار اور لوگوں کو شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض، ایک صاحب نے فرمایا کہ 1400 سال سے عزاداری ہو رہی ہے، ایسی عزاداری کا کیا فائدہ جو ایک حسین پیدا نہ کر سکے؟ اب اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ اس چیز کو یاد دلانا ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کیا فائدہ ہے؟ اور یہ فائدہ ہے کہ جو ابراہمک ریلیجن میں جوڈائزم اور کرسچینٹی والے کہتے ہیں کہ یہ قربانی حضرت اسحاق کی تھی، وہ یاد دلانا ہے کہ نہیں، حضرت اسماعیل کی تھی۔ بھائی عزاداری کا بینیفٹ یہی ہے کہ نبی کی آل کو ذبح کر دیا گیا، نبی کی آل کو در بدر پھرایا گیا، نبی کی آل کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، نبی کی آل کو کے سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے۔ اس یاد کو باقی رکھنا ہے تاکہ نبی کی آل کے قاتل نبی کی آل کے برابر نہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے توجہ سے سنی ہو تو اس مولانا صاحب نے قربانی کی اہمیت کو بھی کم کر دیا ہے اور عزاداری کی اہمیت کو بھی کم کر دیا ہے۔ ناصر بیٹا مجھے بہت افسوس ہوا اس کی یہ مجلس سن کر۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آیا ہم قربانی فقط اور فقط ایک سالگرہ کے طور پر یاد منانے کے لیے کھاتے ہیں، یا سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے ہم خدا سے یہ عہد کرتے ہیں کہ خدایا ہم اپنے پسندیدہ چیزیں بھی آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حاجی صاحب، آپ بات تو وزن والی کر رہے ہیں۔ اسی طرح عزاداری بھی ہے۔ آیا امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ فقط ہم ان کی یاد منائیں؟ حاجی صاحب، اس کے بارے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ناصر بیٹا اس کے علاوہ میں آپ کو اس علامہ صاحب کا خطاب سناتا ہوں کہ جس کے بارے میں اس مولانا صاحب نے طنز کر کے عزاداری کے دائرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، غور سے سنیے گا۔ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، وہ کیا مجلس ہے جو اپنے زمانے کا حسین نہ پیدا کر سکے؟ وہ کیا عزاداری ہے جس میں نسلیں روتی ہوئی گزر جائیں لیکن راہ حسین پر قدم رکھنے والا ایک شخص پیدا نہ ہو؟ وہ کیا تبرکات ہیں کہ دیگوں کی دیگیں لنگر کھا جائیں لیکن اپنے دور کے یزید کو للکارنے کے لیے ایک گلا بھی پیدا نہ ہو۔ اچھا، تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ یہ لندن کے مولانا صاحب ہمیں یہ کہہ کر اشتعال دلانا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے کہ آج کے دور میں کوئی حسین پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ حاجی صاحب، اب اس بیرون ملک کے مولانا صاحب کو کون سمجھائے کہ علامہ صاحب ہمیں مجلسوں کے ذریعے سے آج کے زمانے میں حسینی کردار پیدا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل درست سمجھا ہے ناصر بیٹا، خود امام حسین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، یعنی ہر زمانے میں حسین جیسے بھی موجود ہیں اور یزید جیسے بھی موجود ہیں۔
खुद इमाम खुमैनी का फरमाना है कि ये हमारे पास आज जो कुछ मौजूद है, ये इनकलाब, ये इस्लामी निज़ाम, सब कुछ आशूरा और आज़ादारी की वजह से मौजूद है। जबकि इस मौलाना साहब का कहना है कि आज़ादारी का मकसद फ़कत करबला को याद करना है। अब इंशाअल्लाह हाजी साहब, आज से मैं ये अहद कर रहा हूँ कि मुहर्रम में फ़कत करबला को याद करने पर इक्तिफा नहीं करेंगे, बल्कि इस आज़ादारी के ज़रिए से उस मकसद तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी के ज़रिए से हमें दिखाया है।